بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے، اپنی میرا کیا بنے گا آج۔ تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے، کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا۔ تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے ارے اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے، تبھی میں نے قربانیاں دی خدا کے لیے، تبھی میں نے روزے رکھے، صدقے کیے، صدقہ خیرات کیا، اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے، رشتہ داری جوڑی میں نے، یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی، مجھے یقین تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش، نہ 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 نہ، زندگی اس سے کیا ہوگی؟ یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہے، وہ کیسے خوش ہوگی، یہ تو بلاغت ہے نا۔ ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں، کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، آ کے دکھڑے بیچارے سنا رہے ہوتے ہیں، یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا، عین وقت پہ لڑکی والے بھاگ گئے، نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا، کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا، جس دن حلیم کی دیکھ پہ میں بیٹھا اسی دن سے حلیم سڑنا شروع ہو گیا، بندہ خالی چینج ہوا ہے، وہی بزنس تھا، میں جا کے بیٹھا ہوں، انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی، انڈے سڑ گئے۔ عجیب عجیب لوگوں کے بیچاروں، اللہ سب کے مسائل سے بچائے۔ یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا، ہوتا ہے نا، ساری دنیا ڈالر کی بھی، میں نے ڈالر خریدا اسی دن ڈالر نیچے، میں نے پراپرٹی خریدی اسی دن پراپرٹی نیچے۔ ابے تو نے خریدی کیوں جب تجھے پتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے، لگتا ہے زندگی اس سے، زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے، اس کی لائف اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی، اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے، الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے۔ اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا 10 لاکھ کا، اسی دن گولڈ نیچے آ گیا، کہتے شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا۔ اس نے پراپرٹی بیچی اسی دن پراپرٹی، اس نے 1 کروڑ کی بیچی ایک دم 50 پہ آ گئے، اس نے پراپرٹی 50 کی خریدی، پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جائے۔ اسے ایک لڑکی پسند آئی، اس کے ابا اس کا رشتہ اگلے دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی۔ تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے، اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا، لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے، ان کے سمجھ میں آ گیا۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، چمتکار کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ چمتکار کہتے ہیں، چمتکار ہو گئی۔